امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیگل نوٹس ہر جانے کا الیکشن کو ملتوی کرانے میں ہمارا نام الیکشن کمیشن نے استعمال کیا تھا۔ ظاہر ہے اس سے جماعت اسلامی کی ساکھ پہ اثر پڑا تھا۔ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے، ہم اس طرح کا کوئی الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ جماعت اسلامی اگر غلطی کوئی کرے گی تو پوری قوم کے سامنے اس پر معافی بھی مانگے گی، اتنا ہمارے اندر حوصلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہماری ساکھ کو خراب کرے گا یا کسی الیکشن کمیشن کے فرد کی وجہ سے خود الیکشن کمیشن کی ساکھ پر بھی اثر پڑے گا تو ظاہر ہے ہم نے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کی تھی بلکہ ہم نے ہر جانے کا نوٹس دیا تھا۔ کل ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریگریٹ کا جو ہے وہ لیٹر موصول ہوا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اچھا کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پوزیشن کو سمجھا ہے اور ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس سے انہوں نے ریگریٹ کیا ہے۔ اس ریگریٹ کو تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک سنجیدہ جماعت ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کے اس پورے اتنے بڑے ادارے میں جو ریاستی ادارہ ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کوئی اپنی خواہش کے مطابق کوئی ایک کام کر دے اور بعد میں پورے ادارے کو ریگریٹ کرنا پڑے۔ لیکن سوال یہاں پر ختم نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بات کہی اور ہم نے نوٹس دیا اور آپ نے معافی مانگی، یہاں تک کی بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم یہ سوال الیکشن کمیشن سے کرتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں جب الیکشن ڈیلے کیا گیا تو یہ 1 مہینہ 4 دن کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اس کی کیا لاجک تھی؟ جبکہ اگر بارشوں کا مسئلہ تھا مشاورت کرتے 7 دن کے لیے آگے بڑھا دیتے۔ درمیان میں اتنے بڑے وقت آئے جس میں بارش مسلسل نہیں ہو رہی تھی، اور ملک کے اندر بھی اسی طرح سے الیکشن ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بیلٹ پیپر چھاپے جا چکے ہیں اور وہ آڑوز تک چلے گئے یا نیچے تک منتقل ہو گئے، وہ تو سیکیور نہیں ہے اس وقت۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو سندھ حکومت کا پورا کنڈکٹ ہے اور ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں تو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے تو ان بیلٹ پیپر کو استعمال کریں گے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم نے تو یہ پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ سے بیلٹ پیپر چھاپیں۔ یہ سب کام 7-8 دن میں ہو سکتا ہے، اور بیلٹ پیپر نئے رنگوں کے اندر چھاپے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن اپنی کسی غلطی کو ٹھیک کر رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک موقع حکومت کو مزید فراہم کر دیا ہے اور حکومتی پارٹیوں کو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اور جتنی خرابیاں الیکشن کے اس پورے پروسیس میں موجود ہیں اس سب کی نشاندہی ہم اپنے خطوط میں اور میڈیا کے سامنے کرتے رہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر یہ بیلٹ پیپر کو دوبارہ سے چھاپنا چاہیے تاکہ شفافیت برقرار رہ سکے۔ تیسری چیز یہ ہے اسی ضمن میں کہ ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز کو طلب کیا جائے اور پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ان کا تقرر ہو تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر کے کراچی کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جا سکے۔ اور اس ظاہر ہے جب انہیں شکست نظر آتی ہے ایسی پارٹیوں کو جو ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں الیکشن سے فرار کا، اور جب پھر بھی فرار نہیں ہو پاتا تو مینڈیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومتی وسائل استعمال کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پولیس کا ادارہ ہے وہ اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے اور اتنا حکومتوں کے زیر اثر آ گیا ہے کہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی یہاں بھی بات سننے میں آئی کہ آپ تو کراچی کی پولیس کافی نہیں ہوگی تو کراچی کے باہر کی پولیس بلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ گارڈز کو بھی آپ رکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے؟ بلدیاتی الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیا جائے، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا، جو کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔